نظریہ ہے نبی پاک قبر میں زندہ ہے. میں نے کچھ عقیدے پہ بات کی ہے. ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے. کوئی نبی قبر میں زندہ؟ میں نے کہا ہاں ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے. شبہات کو دیکھ تو سن کے شیطان کو بھی شرم آتی ہے. کہا جی نبی قبر میں زندہ؟ ہم نے کہا جی ہاں یہ تقریر چل رہی ہے. کہتے تم اپنے زندہ باپ کو قبر میں دفن نہیں کرتے. اگر نبی زندہ ہے الیاذ باللہ صحابہ اتنے ظالم تھے زندہ نبی کو قبر میں ڈال دیا. اور میں نے کہا کل کے ناخن لے حضور کی اس دنیا میں موت آئی ہے صحابہ نے قبر میں دفن کیا ہے پھر پیغمبر کو حیات ملی ہے اس نبی کو دفن کیا جس نبی پہ موت آئی ہے. ہاں ہاں جب تک باپ پہ موت نہ آئے قبر میں دفن کرنا ظلم ہے. جب باپ پہ موت آ جائے پھر قبر میں دفن کرنا ظلم نہیں عدل ہے. زندہ نبی کو دفن نہیں کیا موت آئی ہے اگلے جہان میں حیات ملی ہے. دفن اس جہان کی وجہ سے حیات اگلے جہان کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں. اور یہ قبر تو تنگ سی ہے وہاں نبی کا سانس نہیں گھٹتا. میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں 5 ماہ زندہ رہا تیرا سانس گھٹا ہے؟ کہا جی نہیں گھٹا. میں نے کہا خدا جو تجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے سانس نہیں گھٹنے دیتا وہ خدا نبی کو قبر کے پیٹ میں رکھتا ہے اور سانس نہیں گھٹنے دیتا. تیرا سانس نہیں گھٹا تو بھی زندہ. نبی کا سانس نہیں گھٹا وہ بھی زندہ. اور یہ نبی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے. کہا جب زندہ ہے جب 63 سال کیوں کہتے ہو؟ پھر یہ کہو نا حضور کی عمر تو 1500 سال ہے ابھی تک زندہ ہے. میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال ہے. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ. تو میں نے کہا 40 سال نہ کہنا تو کہ 40 سال اور 5 ماہ 5 ماہ کو کیوں پی گیا ہے؟ اس نے کہا جی ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن جب عمر پوچھی جائے تو ماں کے پیٹ والی نہیں پیٹ سے باہر آنے کی بتاتے ہیں. میں نے کہا صرف یوں نہیں ہے پیٹ سے باہر آنے سے لے کے قبر میں پیٹ میں جانے تک وہ بتاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں زندہ ہے عمر میں اس کو بھی شمار نہیں کرتے. قبر کے پیٹ میں زندہ ہے شمار اس کو بھی نہیں کرتے. زندہ بھی ہے عمر 63 سال ہے تو زندہ ہے لیکن عمر 40 سال کیوں بتاتا ہے؟ نہ ماں کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں نہ قبر کے پیٹ کی زندگی گنتے ہیں. ہم نے کہا نبی قبر میں زندہ ہے. کہا جی ہاں ہاں نبی قبر میں زندہ. نبی قبر میں زندہ. حضور پاک نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں. بتاؤ وضو کدھر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب صحابہ نے نبی پاک کو دفن کیا تھا تو بتا غسل کرا کے کیا؟ کہا جی غسل دے کے کیا. میں نے کہا غسل تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا تو بتا دے. وضو کا کرنا ہم بتاتے ہیں. نہ وضو ٹوٹا ہے نہ وضو کیا ہے. نبی قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی ہاں نبی کو رزق بھی ملتا ہے. میں نے کہا رزق بھی ملتا ہے. حضور کھاتے اور پیتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. تو بولے براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بد دعائیں نہیں دیتے ہم تجھے دعائیں دیتے ہیں. ہم گالیاں نہیں دیتے گالی کے بدلے میں دلیل دیتے ہیں. تیرے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں. ہم گالیاں نہیں دیتے ہم گالی کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. بھائی عبداللہ کہہ رہے تھے یہ اشتہار پھاڑتے ہیں. میں نے کہا سرائکی تو آپ جانتے ہیں مجھے اپنی زبان کا محاورہ آتا ہے. آندھے تھاپیاں بھنیاں بیر نہیں ٹوٹ دے. نہیں سمجھے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ تھاپیاں کہتے کیا کہتے ہیں؟ گوہے. یہ جو عورتیں تھپتی ہیں نا بھینسوں کے گوہے یہ جب سوکھ جاتا ہے نا جب عورتوں کی لڑائی ہو تو تھاپیاں توڑتی ہے. ہمارے کہتے ہیں تھاپیاں بھنیاں بیر نہیں مکدے. پتر اشتہار پاڑے دشمنی نہیں ختم ہوتی. اشتہار نہ پھاڑ ہماری دلیل پھاڑ. اشتہار نہیں توڑ ہماری دلیل توڑ. ہمیں پتا چلے تو نے دلیل سے بات کی ہے. ہم بک بک والے نہیں ہیں ہم گالیاں نہیں دیتے. ہمیں اکابر علماء دیوبند نے خدا گواہ ہے گالیاں دینا نہیں سکھایا. گزشتہ سال سے بیوستہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس تھا. میاں شہباز شریف نے بلایا 32 علماء دیوبند کو بلایا. متکلم علماء نے مجھے طے کیا کہ میاں صاحب سے آپ بات کریں. میں نے کہا میاں صاحب میں لمبی بات نہیں سناتا میں 1 منٹ کی بات سناتا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب ہمیں علماء دیوبند نے درسگاہ میں بیٹھ کے 2 سبق دیے ہیں.
وہ سبق یہ دیے ہیں کہ شرعی امور میں تم نے کسی کی ماننی نہیں ہے، انتظامی امور میں تم نے مداخلت کرنی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جن کو تم نے پولیس مقابلوں تک میں مارا وہ تیرے ساتھ ہیں، اور جن کو تم نے ٹکٹ دے کے MLA بنایا وہ تیرے مخالف بیٹھے ہیں۔ فیصلہ تو کر، تیرے حق میں کون ہے، تیرا مخالف کون ہے؟ ایک گل تسی نہیں سمجھے، تسی نہیں سمجھے۔ اب میرا یہ مزاج نہیں، میں تمہیں پوری تفصیل سے بات سمجھاؤں، جو سمجھا جو سمجھا، نہیں سمجھا بات میں آپ غور کرنا۔ میں بتا رہا تھا، میں نے کہا دیوبند کی پالیسی کا نتیجہ ہے ہم 7 سال کی جیل کاٹ کے بھی آج تیرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جس کو تو نے MLA بنایا وہ تیری مخالفت پہ کمر بستہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں صرف سمجھا رہا تھا ہمارے دیوبند کی پالیسی یا مخالف کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، لیکن پگڑی کا دفاع تو ہمارا حق ہے نا۔ اس حق کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہ طاقت سے چھین سکتی ہے نہ دلیل سے چھین سکتی ہے۔ میں سمجھا رہا تھا، میں نے تیرے شبہات کا حل پیش کیا ہے، تو کہتے حل نہیں پیش کیا، ان کو توڑ دے، ہم مانے تو نے دلیل توڑی ہے۔ تاجی نبی پاک قبر میں زندہ ہے، کھاتے اور پیتے ہیں، بولو براز کے لیے کہا جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تجھے دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد تجھے بھی اللہ جنت میں جگہ دے، تیرے جہنم میں جانے سے ہمیں کیا خوشی ہے، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی تو بھی جنت میں آ، لیکن جنت تو ملتی ہدایت سے ہے۔ خدا تجھے ہدایت دے، پھر جنت میں جگہ دے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا۔ کہا جی ہاں، میں نے کہا کھائے اور پیے گا تو پھر بولے براز کے لیے تو جہنم میں جائے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب کھائے اور پیے گا تو بولے براز کے لیے کہاں جائے گا؟ کہا جی جنت میں بولے براز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، نبی کو یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ہے، نبی کی یہ بھی جنت ہے۔ جب جنت میں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر تیرا اشکال کیا ہے؟ اور جی بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ نبی کا روزہ جنت ہے۔ میں نے کہا ہاں نبی کا روزہ جنت ہے۔ اور جی جنت ہے، میرے پاس بخاری کی روایت ہے، یہ نبی کا روزہ جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا روایت تیرے ذمہ ہے، جواب میرے ذمہ ہے، میری دلیل میرے ذمہ ہے، اور دلیل کا جواب تیرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا روایت پڑھو۔ کہا جی روایت میں ہے حضور مکہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، نبی نے جگہ خریدی ہے مسجد نبی تعمیر کرنے کے لیے، جب کھدائی کی ہے ادھر مشرک کی ہڈیاں نکلی ہے، وہی نبی کا روزہ ہے، نبی کا روزہ وہاں پر ہے۔ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں نے کہا قرآن دیکھ لے، ادھر قرآن دیکھ لے، خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسجدوا لآدم کہہ کے سجدے کا حکم دیا ہے، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، بس تکبرہ تکبر کیا، وکان من الکافرین، ابلیس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے بتا ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جی جنت میں۔ میں نے کہا تو کہتے مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ابلیس جنت میں کیسے؟ کہا جی قرآن آگے پڑھو نا۔ میں نے کہا پڑھیے۔ کہتے قرآن کریم میں خدا نے ابلیس کو نکال دیا تھا۔ میں نے کہا بخاری آگے پڑھیے۔ بے شک پھر پیغمبر نے مشرک کی ہڈیوں کو باہر نکال دیا تھا، اور جنت میں ابلیس تھا، خدا نے نکالا ہے، ادھر مشرک کی ہڈی ہے، مصطفیٰ نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ میں نے کہا بڑا بے ایمان تھا، اسے بڑے نے نکالا ہے، یہ چھوٹا بے ایمان تھا، اسے اس سے چھوٹے نے نکالا ہے، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت ہے۔ میں نے کہا اور بتائیں، کوئی گلہ رہ جاتا ہے تو پھر بات کرے نا۔ میں سمجھا صرف یہ رہا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا